کربلا میں آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ فطرت بشر جاگتی ہوئی نظر آتی ہے، جذبہ انسانیت، قربانی کا جذبہ، ایثار کا جذبہ، کہ ایک بندہ خود پیاسا ہے، اگلے کو کہتے ہیں آپ پانی پیجئے، اپنا بستر کسی اور کو دیتا ہے، اپنا گھر خالی کر دیتا ہے، آپ میرے گھر میں آئیے، واشنگ مشین کہتا ہے آپ یوز کریے، کھانا بنائیے، برتن یوز کریے، ایک عراقی کے گھر میں گئے، زبردستی کا کھانا کھائیے، اور جب سفرہ لگا، یہ گیا اپنے کچن میں، کئی برتن پڑے تھے، لیکن اوپر سے نئے پیکنگ میں برتن تھے، ان ڈبوں کو اٹھایا، کھولا، برتن نکالے، ہم نے کہا کہ قبلہ آپ کے پاس اور بھی برتن تو ہیں، نئے برتنوں کو کیوں خراب کر رہے ہو؟ یہ بھی برتن نئے ہیں، اس میں کھانا دیجئے۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے، کہ یہ برتن میرے نہیں، میری بیٹی کے جہیز کے برتن ہیں۔ کہ میں کہہ رہا ہوں اس میں زائر حسین کھانا کھائے تاکہ جب بچی کی شادی ہو خدا اس کے گھر میں برکت کو نازل کرے۔ یہ جذبہ انسانیت آپ کو دنیا میں کہاں نظر آتا ہے؟ تو ایک تو مکتب کو چلانے والے اہل بیت اور قرآن، دوسرا اس مکتب کی جو بنیادیں ہیں وہ عقل اور حکمت ہے۔ آپ کوئی بھی بات کرو اگر عقل سے خالی ہے مطلب علی والے نہیں ہیں، اس مکتب میں تعصب نہیں ہے۔ لسانیت کیوں حرام ہے، فرقہ واریت کیوں حرام ہے؟ کیونکہ تعصب آپ کی عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ کیوں امیر المومنین پتا بھی ہے کہ علی نمازی ہے، پتا بھی ہے کہ علی عالم ہے، حسب میں بہتر ہے، نسب میں بہتر ہے، نہیں مان رہے امیر المومنین کو، وجہ کیا تھی؟ تعصب۔ لیکن اگر عقل سے سوچتے، آج کسی بھی مسلمان کو لاؤ، پوچھو اصحاب رسول میں، بول تو دیں گے کہ فلاں افضل ہے، لیکن ثابت نہیں کر پائیں گے۔ علم کے اعتبار میں، حسب کے اعتبار میں، نسب کے اعتبار میں، شجاعت کے میدان میں، عبادت کے میدان میں، فصاحت کے میدان میں، بلاغت کے میدان میں، ہر چیز میں صف اول میں کون نظر آئے گا؟ علی بن ابی طالب نظر آئے گا۔ تو آپ نے اگر امیر المومنین کو امام مانا کس کی بنیادوں پر؟ عقل کی بنیاد پر۔ وہ کبھی بھی نہیں کہتے کہ ہمیں تعصب پہ مانا کرو، کہ دیکھو، پرکھو، پڑھو، اور اگر تمہیں نظر آتا ہے کہ علی اس قابل ہے کہ نبی کے بعد امام بنے تو اپنی عقل سے پوچھو اور عقل سے تسلیم کرو کہ میں کس کی ولایت کو مانوں گا؟ امیر المومنین کی ولایت کو مانوں گا۔ تو مکتب کو، نیٹ ورک کو چلانے والے اہل بیت القرآن، بنیاد مکتب عقل اور فطرت۔ ایک قانون ہے اس مکتب میں اور ایک رشتہ ہے اس مکتب میں، یہ دو پر ہیں۔ جب تک آپ کے پاس یہ دو پر نہیں، آپ پرواز نہیں کر سکتے۔ قانون اس مکتب کا ہے معروف اور منکر۔ المعروف ما امرتم بہ والمنکر ما نہیتم عنہ۔ قانون مطلب اگر نیٹ ورک کے اہل بیت کے اندر زندگی بسر کرنا چاہتے ہو تو آپ نے اس قانون کو فالو کرنا ہے، ورنہ نیٹ ورک کو اہل بیت سے نکالے جاؤ گے۔ قانون کیا ہے؟ فرمایا اگر شیعہ بنے، اگر مکتب علی کے اندر آئے تو فرمایا قانون یہ ہے، اگر اسکول میں داخلہ ہے تو قانون کو فالو کرو، اگر پاکستان میں ہو تو مثلا قانون کو فالو کرو، اگر یورپ جاتے ہو وہاں کے قانون کو فالو کرنا پڑے گا، اگر عراق جاتے ہو وہاں کے قانون کو فالو کرنا پڑے گا۔ اگر اسکول آف تھاٹ اہل بیت کے اندر داخلہ مل گیا، امیر المومنین کے ہاتھوں پہ بیعت کر لی، اب قانون یہ ہے معروف اور منکر۔ فرمایا المعروف ما امرتم بہ، جو ہم نے کہا وہ کرو، جس سے ہم نے روکا اس سے رک جاؤ۔ یہ قانون ہے، ہر بندے نے اس قانون کو ماننا ہے۔ فرمایا افراد کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ یہاں یہ بندہ اس لیے اس بندے سے نہیں مل رہا کیونکہ یہ معروف ہے، مشہور ہے، یہ مالدار ہے۔ فرمایا یہاں بندھن، یہاں پہ رشتہ مال کی بنیاد پہ نہیں، شہرت کی بنیاد پہ نہیں، پیسے کی بنیاد پہ نہیں، رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں، یہ بندہ فلاں سیٹ پہ اس بنیاد پہ نہیں۔ فرمایا اس مکتب میں ہر فرد کا دوسرے فرد کے ساتھ جو تعلق بنتا ہے وہ محبت اہل بیت کی بنیاد پہ بنتا ہے۔ آج آپ سارے یہاں آئے، کس نے آپ کو کھینچا؟ محبت حسین ہے۔ 21 ملین شیعہ کربلا میں ملتے ہیں، ایک دوسرے کی زبانوں کو نہیں جانتے، رنگ الگ ہے، زبان الگ ہے، سب کی کلچر الگ الگ ہیں، لیکن ان سب کو کس نے جوڑا؟ محبت محمد اور آل محمد۔ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حرب من حاربکم اللہم وال من والا وعاد من عادا۔ اے اہل بیت رسول، جو آپ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، جو آپ سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے دشمنی کرتا ہوں۔ تو فرمایا یہاں افراد کا بندھن جس چیز کی وجہ سے ہے وہ کیا ہے؟ محبت محمد اور آل محمد۔ اب سب سے زیادہ اگر ہمیں خطرہ ہے تو کس چیز کی وجہ سے؟ کہ کہیں ان محبتوں میں دراڑیں نہ ڈال دے۔